چلنا، جو ہمارے دل میں آتا ہے نا ہم اس کو فالو کرنا شروع کر دیں. اور ایک ہے اس کو کہتے ہیں من چاہی، اور ایک ہے رب چاہی. اب شیطان کی پوری یہ کوشش ہے کہ ہم اپنی من چاہی پہ چلیں. کیوں کہ شیطان بیسیکلی اس نے اپنے من کی مانی تھی. ہم تو کہتے ہیں شیطان ہمیں گمراہ کرتا ہے، لیکن شیطان کو کس نے گمراہ کیا تھا؟ اس کے من نے، اس کے نفس نے. جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو اس نے سجدے سے انکار کر دیا اور کیا کہا کہ میں بہتر ہوں، انا خیر منہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، کہ میں بہتر ہوں، میں اس کو کیوں سجدہ کروں. اب اسی وجہ سے وہ ہلاک ہو گیا. اب وہ کیوں ہمیں مس گائیڈ کرتا ہے، مس لیڈ کرتا ہے؟ ہمیں کہتے ہیں اپنے من کی بات مانو، جو تمہارے دل میں آتا ہے نا وہ کرو، مت دیکھو اللہ کیا کہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے، کتابیں کیا کہتی ہیں. اب وہ پورا زور ہمارے اوپر لگاتے ہیں. کیوں؟ اب وہ تو دوزخ کا بالن بنے گا، وہ ہمیں بھی ساتھ بنانا چاہتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اتنے خوبصورت انداز میں ہمیں گائیڈ کیا ہے، ہمیں رہنمائی فراہم کی ہے. ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آدم کے بیٹے کہیں شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے جس طرح تمہارے باپ آدم کو دھوکے میں ڈال دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، کہ آپ اس درخت کے قریب بھی نہ جاؤ. تو انہیں جا کے کیا کہتا ہے؟ وہ تو جی قسمیں کھانے لگا، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، قسمیں کھانے لگا کہ میں تو تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں. وہ تو اس وجہ سے آپ کو منع کیا گیا ہے وہ درخت کے قریب نہ جائیں کہ آپ ہمیشہ نہ جنت میں رہنا شروع کر دیں. قسمہ نیا چاہ چو کے انہوں نے اس پاس لا دیتا. اب ہمیں بھی کیا کہتا ہے؟ اوئے کوئی نہیں، بڑی عمر پڑی ہوئی ہے، ابھی تم جوان ہو، پھر اور جوانی ہوگی، پھر تمہاری شادی ہوگی، تمہارے بچے ہوں گے، پھر تمہارے جب وال چٹے ہوں گے نا پھر تم نیکی کر لینا. ہر بندے کے لیے اس نے علیحدہ ایک رکھا ہوا ہے، ہر بندے کے لیے علیحدہ گولی ہے، ہر ایک کے لیے علیحدہ کیپسول ہے، ہر ایک کو اور قسم کا انجیکشن لگاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں کتنے خوبصورت انداز سے بتا رہے ہیں، اے آدم کے بیٹے، شیطان تمہیں اس طرح کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے جس طرح تمہارے باپ کو دھوکے میں ڈال کے جنت سے نکال دیا تھا. پھر ایک جگہ سورہ یاسین میں آتا ہے وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، کہ یہ تم میں سے بہت سے پہلوں کو گمراہ کر چکا ہے، تم پھر بھی نہیں سمجھتے، تمہیں کیا ہو گیا ہوا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے مکالمے کو قرآن پاک میں بتائے ہیں، وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ، کہ جب فیصلے ہو جائیں گے نا تو شیطان کو لوگ وہ لان تان کریں گے، تو ساڈا بیڑا روڑ سڑیا، تو سان دوزخی بنا دیتا. انہوں نے کہا گل سنو میری، میں تمہیں آخیا سی، میں ایک دعوت تمہیں دیتی سی کہ اس پاسے آؤ، ایک دعوت تمہیں نبیوں نے بھی دیتی تھی، کتاب قرآن پاک نے بھی دعوت دیتی تھی. کر رہا تھا کہ اچھا وہ بات یہ ہو رہی تھی دوبارہ سے سٹارٹ، فیصلے ہو جائیں گے نا تو شیطان سے جھگڑیں گے، تو ساڈا بیڑا روڑ سڑیا، تو ساڈے پٹھے بنے لایا، تو سانوں دوزخ چلایا گیا. تو وہ پتہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا گل سنو، ایک دعوت میں تمہیں دیتی تھی، ایک دعوت کتاباں نے دیتی، قرآن نے دیتی، انبیاء نے دیتی، نیک لوگوں تمہیں بلایا، تو تساں میری گل مان لی، انہاں دی گل نہ منی. اور بڑا خوبصورت فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ نو لان تان کرو، میں لان تان نہ کرو، میں گاڑاں نہ کڈو، اپنے آپ نو گاڑاں کڈو. یہ نہیں، یہ وہ اس دن بھی اپنی برات کا جو ہے نا اناؤنسمنٹ کر دے گا. اس لیے ہم سارے کے سارے نا ہر وقت، رسول پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ شیطان انسان کے اندر ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے، اور ایک ایک لمحہ وہ بندے پہ اٹیک کرتا رہتا ہے، ایک ایک لمحہ. اس لیے ہمارے نبی نے ہمیں دعا بتائی، یاد کرائی، سکھائی کہ دعا یہ مانگا کرو، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، کہ اللہ میں تیری رحمتوں کا امیدوار ہوں اور مجھے اس کے حوالے نہ کرنا. حتیٰ کہ فرمایا کہ ایک لمحے کے لیے بھی مجھے شیطان کے حوالے نہ کرنا، کہ وہ جو ایک لمحہ ہوتا ہے وہ فیصلہ کن لمحہ ہوتا ہے. بندہ کوئی غلط کام کر جاتا ہے، تباہ ہو گیا،